بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بیٹا بھاگا، بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے؟ چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ پانی کس کے ساتھ پیو گے؟ کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ؟ اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، بولو ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ؟ کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤ؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ۔ اے میرے پیارو، کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی؟ یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ، ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا؟ بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ۔ ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی، بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی؟ لے کے چلے۔ جب چلے نا تو رو رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے۔ 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے۔ اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے، تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا؟ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا۔ کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا۔ 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا۔ 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ مینا کے میدان میں لے گئے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ بیٹے کو کل لیٹ جاؤ، اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے، دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری۔ حضرت ابراہیم نے چھری لی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ۔ آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، آئی سی یو میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ آئی سی یو میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام تھی بدو پٹا بھی دے، ہے کہ نہیں صحیح؟
اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ICU میں, نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے, پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا, اور بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے, میں مر جاؤں چلے گا, میری تو عمر ہو گئی, میرا بیٹا تو جوان ہے, میری زندگی اس کو مل جائے. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے, اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں بھی وہی معاملہ تھا. حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے, لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا. چھری لی, دیکھو چھری لی, یوں رکھا, صرف یوں رکھا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا. کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ, میں کو دفن کس میں کرو گے, لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا, کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا, کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری, کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا, اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ, کیا بیٹا ہوگا, کیسا پیارا بیٹا ہوگا. ہماری بھی اولاد ہے. پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے, اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 یوں. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, ایسا نہیں چلے گا, آپ مجھے الٹا کر دو, یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے. آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا, تو ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا, میری ماں ہاجرہ کو سلام تو کر کے آتا. میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا. ابا پہلے بول دیتے نا, میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا, اب بھی قربان ہو گیا ہو. خیر یہ کیسے لیٹ گئے, وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے, سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو, ہے تو بیٹا ہی نا. حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری, ہاتھ کانپنے لگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کروں, اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے, اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو, کپڑا ہے نا تمہارے پاس, باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو, لیکن ذبح کرو, ہمارا حکم ہے ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, سننا آنکھوں پہ پٹی, چھری لی, بولو بسم اللہ بسم اللہ. بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے, جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی, ذبح شروع. بولو بولو بسم اللہ اللہ اکبر, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چھری چلا دی, آنکھوں پہ تو پٹی تھی, لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی, پوری پٹی میں آنسو آنے لگے. تو کیا ہوا, حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے, چھری رکھ دی, آنکھوں پہ پٹی. معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو, ارے پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے, جانور. تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے, اینا ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے, ہنس رہے. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, وہیں پہ سجدہ کیا اور کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میرا یہ قربانی کرنا پسند نہیں آیا, میں تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چلا دیا, وہ تو نے جنت کا جانور بھیج دیا, باقی میں نے تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم سر اٹھاؤ, آج تم نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے, اور یاد رکھو میرے ابراہیم آج تک لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اب سے پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا, ہے نا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا میں سلام کروں گا اور میرا ابراہیم یہ تیری قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ قربانی کو میں واجب کر دوں گا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ناممکن ممکن ہو گیا کہ نہیں. چھری کس پہ چل رہی تھی, بیٹے پہ, اور نیچے آ کون گیا, جنت کا دم. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا نہیں, لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو چلو بھائی بتاؤ بھائی, میری پہلی بات میں ختم کر دو, کون کون اللہ پہ بھروسہ؟ بھائی مانگنا ہو کس سے مانگو,
ना ना ना, इधर उधर लोगों को बोलो मत। हम लोगों की एक आदत है, घर में बीवी से नहीं बनती होंगी तो पड़ोस में जाके बोलेगा, बाहर ओटे पे जाके बोलेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आपकी बीवी से नहीं बनती है, आपने बाहर ओटे पे जाके बोला, उसने क्या किया? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? बल्कि वो पूरे कठोर में तुमको बदनाम करेगा, घर घर जाके बोलेगा, क्योंकि वो जब तक नहीं बोलेगा उसको खाना हजम नहीं होगा। हाँ, हम लोगों को किसी की बात मिल जाए ना तो पेट दुखता है, जब तक वो निकलना चाहिए बाहर। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारों, अपना दुख कोई भी होवे ना, किसी को मत बोलो। कसम खाता हूं अल्लाह की, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके सामने रोना शुरू करो। वो कहता है लोगों से मांगेगा नाराज हो जाएंगे, मुझसे नहीं मांगता मेरा बंदा, मैं नाराज हो जाता हूं। सोचो हजरत इब्राहिम को जब कहा कि 7 साल के बेटे के गले पे छुरी चलाना है, किन के गले पे छुरी चलाना है? नाम क्या उनका? बोलो बोलो जोर से बोलो, नाम क्या उनका? मालूम है, जब अल्लाह ने पहली मर्तबा कहा इब्राहिम जैसा इब्राहिम, इतना बड़ा पैगंबर नहीं तैयार हुआ। बोलो ना, पहली रात को इब्राहिम तैयार हुए? नहीं हुए। सोचा ख्वाब है, अल्लाह ने कुछ और कहा होगा। दूसरी रात को फिर ख्वाब आया, जाओ बेटे के गले पे छुरी चलाओ। बोलो हजरत इब्राहिम तैयार हुए? नहीं हुए तैयार। वो 2 दिन कैसे रोके निकाले होंगे। तीसरी रात को हजरत इब्राहिम सोए तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम 2 रातों से कह रहा हूं बेटे के गले पे छुरी क्यों चलाते हो, मुझसे मोहब्बत नहीं है? मेरे दोस्तों, तीसरी रात को जब उठे हैं तो इरादा किया कि आज बेटे के गले पे छुरी चलाना है। इब्राहिम जैसा इब्राहिम पैगंबर पहली मर्तबा तैयार, बोलो नहीं, दूसरी मर्तबा तैयार नहीं, तीसरी मर्तबा हुक्म किसका है? कैसे गए हैं मेरे प्यारों। हमने बड़ों से जो सुना, अजीब सुना। छुरी तो लेना पड़े ना। हज़रत इब्राहिम ने छुरी तैयार की, कैसे रोके तैयार की होगी छुरी, और रातों रात दरवाजे के पीछे छुपा दी। और सुबह में क्या कहा? अपनी बीवी हाजरा को कहा, और बेटे इस्माइल को नहला दो, धुला दो, जरा घुमाने राउंड पे ले जाएंगे। भाई हजरत इब्राहिम पहली मर्तबा नहीं, बहुत मर्तबा बेटे को राउंड पे ले जाते। राउंड समझते हो ना? राउंड तो समझते हो ना? सूरत वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ऐसा उंगली पकड़ के ले जाते, घुमाने ले जाते। आज भी कहा तो हाजरा ने कहा भी, भाई माँ है ना, माँ का दिल भी बड़ा अजीब होता है। माँ ने कहा इतनी सुबह सुबह में? हाँ उठा दे ना, उठा दे इस्माइल को, सुबह सुबह में लेके जा। तो माँ ने कहा सुबह सुबह में? अरे तुम राउंड पे लेके जाते हो, घुमाने लेके जाते हो, आराम से ना। कहा नहीं है, आज अल्लाह का हुक्म है। ये नहीं कहा कि ज़बा करने का है, अल्लाह का। तो हाजरा ने भी जल्दी जल्दी तैयार किया, इस्माइल को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। चले जब जाने लगे ना तो दरवाजे के पीछे धीरे से निकाला, अपने कपड़े में रखा। अच्छा अब राउंड पे पहली मर्तबा तो नहीं जा रहे। वो हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? मेरे दोस्तों, हमारी भी औलाद है। आज कोई मौलाना आता है ना, हम अपने बच्चों को आगे करते, मौलाना सर पे हाथ रखो ना, मौलाना दुआ करो ना। क्यों? ये मोहब्बत की बात है। वरना बेटा नहीं बोलता कि मेरे को मौलाना के पास जाना। बाप को तमन्ना होती कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। आज वही बाप हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चले। देखो ये उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ी। और हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? और उनकी एक आदत थी, वो भाग जाते थे। तो हजरत इब्राहिम पीछे दौड़ते थे पकड़ने के लिए। कभी कभी हजरत इब्राहिम पकड़ लेते थे और कहते थे हाँ देख मैंने पकड़ लिया, पकड़। कभी कभी हजरत इब्राहिम जानबूझ के पकड़ते थे और कहते थे बेटा तू तो ऐसा भागता, तेरा बाप तेरे को पकड़ भी नहीं सकता। तो बेटा खुश हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ, जैसे गढ़ से निकले 7 साल का लड़का, बोलो कौन, उंगली छोड़ी और इस्माइल भागे और क्या कहा? अब्बा पकड़ो पकड़ो, चलो मेरे को पकड़ो। आज जाएंगे पकड़ने, आज अब्बा पकड़ने जाएंगे। ऐसा ही खड़े हैं, आजा बेटा आजा आजा। कितना दूर भागा, आजा। फिर वापस बेटा आया, फिर इधर भागा, आजा आजा। हजरत इस्माइल 7 साल के थे, समझदार थे। कहने लगे अब्बा आज मेरे को पकड़ोगे नहीं? हर वक्त मेरे को पकड़ते हो ना, आज पकड़ोगे नहीं? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इंसान की जबान जवाब नहीं देती तो उसके आंखों के आंसू जवाब देते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे तो हजरत इस्माइल 7 साल के लड़के ने पहली मर्तबा अब्बा को ऐसा रोते हुए देखा। कहा अब्बा आप तो रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। निकाली, क्या निकाली? छुरी निकाली। कहा मीना के मैदान में जाएंगे, तेरे गर्दन पे चला दूंगा, तेरे को ज़बा कर दूंगा। अरे 7 साल के बेटे को बाप बोले तेरे को छुरी से मार डालूंगा। वो बेटा भागा। बोलो बेटा। और भागते भागते क्या था मालूम? अब्बा तुम कैसे छुरी चलाओगे? तुम कैसे छुरी चलाओगे? तुम दिन भर खाना नहीं खाते हो,
جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا, وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا, اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو. تم مجھ پر چھری چلاؤ گے, چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے, پانی کس کے ساتھ پیو گے, کس کو سلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا. گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے. بولو ساتھ میں بولو, کس کا حکم ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا, میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا, ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. تو ابا دیوی کس بات کی؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا, صبر کرنا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. 7 سال کے بیٹے نے کہا, پڑھو نہ پڑھو, 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا. 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو, صبر کرنا میرا کام ہوگا. میرے دوستو, ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں, وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں, جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا؟ دیکھو ایسے لٹایا, ایسے یہ میں بیٹھا ہوں نا, ایسے یوں لٹا دیا, یوں لٹا دیا, اور یہ چھری لے لی. بولو چھری, ساتھ میں بولو نا چھری, ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, تیار. ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار, حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے, حضرت اسماعیل اٹھے, ہاں اٹھ گئے. ابا نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ کہا ابا مار ڈالو گے, ذبح کرو گے, کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا, میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا ایک تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا, آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے, لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا, چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا, کفن تو چھپانا ہی بھول گیا, کفن تو لانا ہی. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا, ابا رکو, یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری, کہا لے لو ابا, میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے, اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ, کیا بیٹا ہوگا, کیا بیٹا ہوگا, اسی کپڑے میں مجھے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا. بولو کپڑا. ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا, حضرت اسماعیل لیٹ گئے, حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے, چھری جیسے چھری ادھر ہے, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا رکو. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسا مت ذبح کرو, آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو, میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے, ابھی آپ چھری چلاؤ گے, میں روؤں گا, چلاؤں گا, خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ابا آپ کو میری محبت آئے گی, مجھے الٹا لٹاؤ, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے, میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا. کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو, کیسا کیسا ہے. آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا, وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ. اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں, آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل. تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے, تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا, بیٹا تو روتا ہے, باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے, تو بھی رونے لگا. کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا, کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا, میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا, میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا. اچانک مجھے اس طریقے سے خیر الٹا لٹا دیا. بولو کیسے لٹایا؟ الٹا. بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو کیسا امتحان ہوگا. ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا. اب دیکھنا دو روایت ہے. ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا, آنکھوں پر پٹا باندھ دیا. بولو آنکھوں پر. اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا, باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا. چھری چلانے کا ارادہ کیا, آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم رک گئے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے, بولو سبحان اللہ, جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے. بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی, قربانی قبول ہو گئی, جنت کا جانور آ
گیا. حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بولو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل نے دیکھا وہ میرے کو ہٹا دیا گیا, جانور کو لٹایا گیا. بولو میرے کو ہٹایا گیا, جانور کو لٹایا گیا. تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو اللہ اکبر وللہ الحمد. خیر میرے دوستو, چھری چلی. بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے. اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی, حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, میں نے تو تیاری کر لی تھی, میں نے تو چھری بھی تیار کی, کفن بھی تیار کیا, بیٹے کو لٹا بھی دیا, اللہ قربانی پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے, میں بھی رحمان اور رحیم ہوں. میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا, انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام. آج تک تو زمین پہ چلتا تھا, تو چلتا تھا, پھرتا تھا, سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے. آج تجھے قربانی دی ہے, اب تجھے وہ انعام دوں گا. کوئی سلام کرے نہ کرے, اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا. قرآن کریم نے جو منظر بتایا, بولو بولو ساتھ میں بولو, قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. سب پڑھو سلام علی ابراہیم. بولو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ 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 اللہ